ایک بڑی تعداد دھرو راٹھی کو چونکہ سنتی ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دھرو راٹھی کو سننا کیسا ہے. یہ والا سوال آواز آ رہی ہے زیادہ لائک ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے ایک سمجھدار ریلیجس انسان میں اور ایک ایسے بیوقوف ریلیجس انسان میں جو اندھ وشواسی بن جاتا ہے. 2 ہی منٹ کے اندر آپ نے متضاد گفتگو کر دی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بہت سیدھا سا اس کا جواب ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل اس کا جواب ہے، آسانی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت کو سلب کر لیا جائے اور تو پھر انسان کی جو عقل ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. آپ ہسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کی اکثریت مذہب کو مان رہی ہے، ہر دور میں مان رہی ہے اور ہمارے آج کے دور میں بھی مان رہی ہے. تو ہمارے آج کے دور کی بھی مورل ویلیو مذہب ہے. آپ کو ماضی کے دور میں جانا پڑے گا اور ان کی مورل ویلیوز کو اپنانا پڑے گا، ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کو عقل مند سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ عقل مند ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ بھی بے وقوف ہیں. اب ذرا میرے اس سٹیٹمنٹ کو غور کیا جائے کہ ایک طرف میں یہ کہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ لائق تعظیم ہیں، بہت بہت زبردست، آپ کا بہت مقام میرے دل میں ہے بھائی، بڑا میں نے سینہ چوڑا کیا ہوا آپ کے لیے، ہیں آپ بہت بڑے بے وقوف. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی رائے دیں، چونکہ آپ اپنی رائے دیں گے مذہب کے معاملے میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا اللہ اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں اور ہم لوگ خاموش ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے کچھ اچھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں. یہ دھرو راٹھی حفیظہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے یہ آپ کو کہیں اور سے ملے تو ملے، ہماری طرف سے آپ کو نہیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کی جو یہ سٹریم ہے یہ اپنے وقت کے اوپر ہے اور شروع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دو باتیں کرنے کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے اور کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے پاس ہمارے ایک دوست جو گجرات میں مقیم ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا یہ سفر ہوا، رفیق سفر رہے پورے عرصے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک. ان کا نام ہے مفتی اسماعیل راجکوٹی صاحب، اور ماشاءاللہ انسٹاگرام کے اوپر ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، کئی لاکھ میں ہے اور بہت زبردست ویڈیوز بناتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی میرے گجرات کے سفر سے پہلے کہ دھرو راٹھی کی یہ ویڈیو ہے اور دھرو راٹھی نے مذہب کے تعلق سے کچھ تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے چاہا کہ میں اس تعلق سے کچھ گفتگو کروں، لیکن اس وقت چونکہ لائیو اسٹریم ہی کا سلسلہ رکا ہوا تھا تو میں چاہ کر بھی اس موضوع پر تبصرہ نہ کر سکا. یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہوگا چونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر آخر اتنے دنوں کے بعد اس تبصرے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے میرا، اس سفر میں نے بہت سی مرتبہ مختلف علاقوں میں مدرسوں میں لائیو کویشچنز لیے ہیں لوگوں کے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ حیرت کیا، یہ توقع تھی کہ ایک بڑی تعداد دھرو راٹھی کو چونکہ سنتی ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دھرو راٹھی کو سننا کیسا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، وہ ایک اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے، لیکن ہر چیز کو جب تک آپ اس کو اس کی حدود و قیود میں رکھیں گے تو وہ چیز صحیح رکھتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو اس کی حدود و قیود سے باہر نکال دیں تو اب یہی ظلم ہے. یعنی ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ یعنی جہاں وہ سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کہیں رکھنا، یہ دراصل ظلم ہے. تو اگر آپ نے دھرو راٹھی کو اس جگہ سے ہٹا کر جہاں وہ ہے کہیں اور رکھ دیا تو آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی عقل کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے دھرو راٹھی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر ایک آدمی کی فیلڈ کو سمجھیں. اس کی فیلڈ مثلاً جنرل نالج دینا ہے یا اسی طریقے سے پالیٹکس کے اوپر بات کرنا ہے. جب وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے اور جنرل نالج دیتا ہے تو یقیناً دھرو راٹھی کی ریسرچ بڑی اچھی ہوتی ہے اور ریسرچ ٹیم ہے ان کی، اور وہ ایک اچھا کانٹینٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایڈیٹنگ چونکہ بڑی زبردست ہوتی ہے تو سننے میں اچھا لگتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ شخص اپنی لمٹ کراس کرتا ہے اور اب وہ پالیٹکس اور جنرل نالج سے نکل کر ریلیجن کے میدان میں آ جاتے ہیں
تو وہاں پر ان کی جو ریسرچ ہے وہ زیرو ہے، بالکل زیرو. اس کا یعنی ایسا لگتا ہے کہ کہاں ایک آدمی جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن پھر وہ اس قدر احمقانہ گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ یہ احمقانہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے چونکہ اس شخص نے اپنے میدان سے باہر قدم رکھ دیا. یعنی مثلا میرا میدان ریلیجن ہے، میں اگر ریلیجن پر گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کرٹیسائز کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 3 منٹ کے اندر میں 100 تضادات میری گفتگو کے اندر آ جائیں، بلکہ کنسسٹنسی کے ساتھ میں ایک مدعے کو رکھوں گا. لیکن اگر میں نے اس میدان سے باہر رکھ کر میں فورن افیئرس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، یا میں دنیا کی ملکوں کی پالیٹکس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ میں دسیوں بلنڈر کروں، چونکہ یہ میرا میدان نہیں ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک سے، اور ہماری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر اثر کرتی ہے، ہمارے ذہنوں کے اوپر اثر کرتی ہے. اس کے باوجود ہر ایک کو اس کے بولنے کی اتھارٹی نہیں ہے، چونکہ اس کو حالات حاضرہ کا مکمل علم نہیں ہوتا اور بہت سی چیزیں وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پاتا. تو ہم اس تمہیدی گفتگو کے بعد دیکھیں گے کہ دھرو راٹھی نے اس مختصر سی ویڈیو میں کیا کہا ہے. میں آڈیو چلاؤں گا، ویڈیو نہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ بھی کروں گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. 3 منٹ کی ویڈیو ہے، کوئی لمبا چوڑا اس کے اوپر کلام نہیں کرنا ہے. تو وہ سب سے پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور سوال ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں، لیکن آپ انہی کی زبانی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. انڈسٹری میں کریٹیوٹی ڈاؤن جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے اوور آل ایک بہت برا اثر پڑ رہا ہے. یہ والا سوال آواز آ رہی ہے، زیادہ لائک ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. میری رائے میں جتنا بھی اچھا دیکھیں یہاں پر غور کیجئے گا کہ انہوں نے سوال پڑھا کہ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن، ڈو یو بلیو ان گاڈ، اور اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو کیا وہ گاڈ فارم والا ہے، یعنی اس کی کوئی شیپ ہے یا فارم لیس ہے. اور پھر جب وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں، ابھی تو وہ پڑھ رہے ہیں، جب وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے. یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے. کیا ہے؟ کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایوولوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مان کہ میں نے جو کچھ سیکھا اس کائنات کے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں، اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی گاڈ یا کوئی اللہ، کوئی بھگوان ایگزسٹ نہیں کرتا. تو دھرو راٹھی کے نزدیک جو گاڈ کا مقدمہ ہے یا خالق کا، کریٹر کا جو کانسیپٹ ہے، اس پر گفتگو کرنا بہت ہی ایک سیدھا سچا معاملہ ہے، سیدھی بات ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ بھائی ہمیں سائنس یہی بتاتی ہے، دنیا میں ہم نے غور و فکر کیا، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. اب اگر آپ دھرو راٹھی سے یہ سوال کریں کہ تم اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلے جاؤ، کتنے پیچھے؟ تم اپنے اس دور میں چلے جاؤ جہاں تمہارا ذہن اسکول کی جو ایکسپائرڈ نالج ہے، جو اسکول میں دی جا رہی ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایکسپائرڈ سائنس پڑھائی جاتی ہے، تو وہ جو ایکسپائرڈ سائنس ہے، تمہارا ذہن اس سے ابھی پولوٹیڈ نہیں ہوا ہے، ابھی اس سے تمہارا ذہن متاثر نہیں ہوا ہے. یعنی تم فطرت کے قریب ہو. تم اپنے آپ کو اس دور میں لے جاؤ اور وہاں یہ سوال اپنے آپ سے کرو، یا اپنے جیسے کسی بھی بچے سے کہ جس کا جو سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن ایکسپائرڈ ایجوکیشن ہے، یعنی ایکسپائرڈ بھی ہے، ماڈرن بھی ہے، اس سے اس کا ذہن ابھی پولوٹیڈ نہ ہوا ہو، اور اس سے یہ پوچھو کہ تمہارا کھلونا، تمہارے ارد گرد کی کوئی بھی چیز، تمہارا گھر، تمہارا گھروندہ، تمہارے گھر کی کار، تمہارا کوئی بھی جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے، کیا وہ خود سے خود بن گیا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے؟ ایک 5 سال کا بچہ جو فطرت کے قریب ہے اور ابھی اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، متاثر نہیں ہوئی ہے، وہ ہر حال میں یہی کہے گا کہ میرا کھلونا بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، میرا گھر بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، ہمارے گھر کا چولہا بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ بھی کوئی نہ کوئی بناتا ہے. غرض کے ہر چیز جو بچے کی زندگی میں ہے، بچے کا یہ یقین ہے چونکہ اس کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو اب جب آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لاجیکلی اسٹرانگ ہو رہا ہوں, میں ریشنلی بہت ہی پروگریسو بن رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اور ایکسپائرڈ ماڈرن ایجوکیشن سے متاثر ہوتا ہے, اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی جا رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اچانک آپ بیٹھے ہوئے دنیا دیکھ رہے ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہے, پہاڑ کی چوٹی پر آپ بیٹھے ہوئے, پورا نظارہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اچانک آپ کی آنکھوں کے اوپر ایک وی آر لگا دیا جائے, اور وی آر کے بعد جو آپ دیکھیں وہ یہ کہ آپ ایک شہر میں ہیں اور وہاں بلڈنگیں ہیں, پولوشن ہے, وہاں لوگ ہیں, بھیڑ ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہی ریالٹی ہے, یہ جو میں پہلے دیکھ رہا تھا وہ ریالٹی نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ اس وی آر ڈیوائس نے آپ کے ذہن کو متاثر کر دیا. بالکل ایسے ہی یہ جو ماڈرن ایکسپائرڈ ایجوکیشن ہے وہ آپ کے ذہن کو متاثر کر دیتی ہے, ہر بچے کے ذہن کو متاثر کرتی ہے. ایک سوال میں دھرو راٹھی کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم آخر کیوں ایک مفرد اور مرکب کے درمیان فرق کرنے کے قائل ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک سنگل اینٹیٹی کو الگ طریقے سے اور الگ زاویے سے دیکھتے ہیں, ایک کمپوننٹ کو, اور ایک کمپاؤنڈ کو الگ زاویے سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اس کائنات کی بہت ساری چیزیں ہیں. میرے ہاتھ میں گلاس ہے, یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے. میرے ہاتھ میں فون ہے, یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے. نوٹ بک ہے, میرا لیپ ٹاپ ہے, میری ڈیسک کے اوپر پین ہے, بکس ہیں, یہ ساری کی ساری اس کائنات کا حصہ ہیں. اور پھر یہ کائنات ہے جو کہ ان چیزوں سے مل کر بنی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک حصے کو, ایک ایک کمپوننٹ کو, اس کے بارے میں تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے. کتاب خود سے خود وجود میں نہیں آئی, اس کا لکھنے والا ہے, پین کا بنانے والا ہے, فون کا بنانے والا ہے, سیمسنگ کمپنی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سیمسنگ کے بارے میں سوچیں تو اویس اقبال کا ضرور ذہن میں آنا چاہیے نام. تو ان سب کا بنانے والا ہے, لیکن جو کمپاؤنڈ ہے یعنی پوری کائنات جو مرکب ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ مفرد اور مرکب کے درمیان یعنی کمپوننٹ اینڈ کمپاؤنڈ کے درمیان آپ فرق کیوں کرتے ہیں, اور اس کی کیا لاجیکل ریزن ہے کہ کمپوننٹس تو سب کے سب کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہو, لیکن کمپاؤنڈ خود بخود بن جائے. اس فرق کی کوئی لاجیکل ریزننگ ہمیں چاہیے. یہ سوال دھرو راٹھی اور ان جیسے تمام ملحدین کے لیے ہے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے اور کائنات کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن جاتی ہے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دھرو صاحب آگے کیا کہتے ہیں. مانتا ہوں کہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے, اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے, اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا, ان کے اوپینین کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا ریسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. اب دیکھیں, ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو کو شروع ہوئے دھرو راٹھی کی. جب وہ سوال پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ گاڈ موجود نہیں. پھر کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے, میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں, چونکہ گاڈ موجود ہے یا نہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکے. بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دیا جا سکتا ہے تو آپ نے شروع میں دیا, اور نہیں دیا جا سکتا تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں ہی باتوں کے اندر تضاد ہو گیا, بلکہ 2 ہی منٹ کے اندر آپ نے متضاد گفتگو کر دی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بہت سیدھا سا اس کا جواب ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل اس کا جواب ہے, آسانی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت کو سلب کر لیا جائے اور تو پھر انسان کی جو عقل ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کو بظاہر انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے اور وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے, جب مذہب کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتا اور 2 منٹ کے اندر اتنا بڑا بلنڈر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی کانٹرڈکشن کرنے لگتا ہے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنس کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے, اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے, اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنس لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. جی
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجن لوگوں کو ساتھ میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے میں ریلیجن کی عزت کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ بظاہر کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے بات، اور ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتی ہے بھائی دورو راٹھی کتنا عظیم انسان ہے کہ وہ ریلیجن کو نہیں مانتا لیکن ریلیجن کی عزت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے ایک آدمی کو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ حماقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیا آپ کا اصول عزت کرنے کا اصول یہ ہے، کسی بھی چیز کے لائق تعظیم ہونے کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہو؟ اگر اصول یہ ہے تو پھر فاشزم کی بھی آپ کو عزت کرنی چاہیے، چونکہ ایک زمانے میں فاشزم نے بھی لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے کمیونزم، جو ہارڈ کور کمیونزم ہے کہ جس کے دامن پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے انسانوں کی جان کا خون ہے، انسانوں کا خون کیا ان لوگوں نے، تو مثلا رشین کمیونسٹ ہے، چائنیز ہے، تو کیا ان لوگوں نے بھی، ان نظاموں نے بھی لوگوں کے جوڑنے کا کام کیا ہے؟ تو کیا آپ ان کی بھی عزت کرتے ہیں؟ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہ ڈکٹیٹرشپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ آپ نارتھ کوریا چلے جائیں، نارتھ کوریا میں لوگ ایک ہی طرح زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہیئر اسٹائل بھی بس 5-6 طرح کے ہی ہیں، وہ اپنا ہیئر اسٹائل بھی نہیں بدلتے، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جو بھی فیسٹیول ہے، کہ جب نارتھ کوریا کا بانی پیدا ہوا تھا وہ ان کا فیسٹیول ہے، جب مرا تھا تو وہ ان کا مارننگ ڈے ہے کہ جس میں وہ غم مناتے ہیں۔ پوری قوم جڑی ہوئی ہے، تو آپ نارتھ کوریا کی بھی عزت کریں، وہاں کے ڈکٹیٹر کی عزت کریں، وہ بھی قابل تعظیم ہے۔ تو قابل تعظیم ہونا، اگر اس کا اصول یہ ہے کہ ایک نظام لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے، تو پھر بہت سارے ایسے نظام ہیں کہ جن کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور وہ لوگوں کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نظام لوگوں کو جوڑے، ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل تعظیم بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اصل یہ ہے کہ وہ نظام انصاف کے اوپر مبنی ہے یا نہیں، اصل یہ دیکھنا چاہیے۔ اور انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یعنی انصاف کو آپ لوگوں کے تناظر سے ہٹ کر دیکھیں۔ انصاف کی جو ڈیفینیشن ہے، ظلم کی ڈیفینیشن ہے، وہ سامنے رکھیں۔ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ دینا، یہ انصاف ہے۔ اور کسی چیز کو کسی ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں وہ مناسب نہ ہو، جو اس کے سوٹیبل نہ ہو، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ نہ دینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تو جب آپ انصاف اور ظلم کی اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نظام کو عزت دینی چاہیے اور کس نظام کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ پھر ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں لوگوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں، مذاہب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ کروڑوں اربوں لوگ چونکہ ایک کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ کام میرے نزدیک صحیح اور قابل تعظیم ہے۔ جب یہ آپ ذہن میں رہے گی یہ بات، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے وہ آگے کتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں۔ یہ سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں، جن کی اپنی ایک جگہ ہے ہماری اس دنیا میں۔ یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں۔ میں ایک ایتھسٹ ہوں، بھگوان میں نہیں مانتا، لیکن میں ہندوازم کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو فالو کرتا ہوں، جیسے کہ آپ شادی میں دیکھا ہو۔ Do you think mythology is history؟ نہیں، mythology history کیوں ہوگی؟ اگر mythology history ہوتی تو اسے mythology تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ metaphorical۔ اب کیا میٹافوریکل ہے کیا نہیں ہے، اس پر میری کیا رائے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو انسان ان ریلیجیس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہے، اس کے پرسپیکٹو سے وہ چیزیں میٹافوریکل ہیں یا لٹرل ہیں۔ کچھ لوگ سیم ٹیکسٹ کو پڑھ کر لٹرلی لیتے ہیں، کچھ لوگ اسے میٹافوریکلی لیتے ہیں۔ میرا بس یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہے کسی ریلیجیس ٹیکسٹ میں جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، لاجک کے خلاف جاتی ہو، کوئی چیز ایسی اگر ریلیجس ٹیکسٹ میں لکھی ہے جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، لاجک کے خلاف جاتی ہو، یہاں سوال دھورو راٹھی سے ہونا چاہیے کس کی لاجک اور کس کی ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو، آپ کی، دنیا کے چند لوگوں کی، یا اجتماعی یعنی پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں شروع سے لے کر آج تک آبجیکٹو ریالٹی کے خلاف وہ جا رہی ہو۔ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ میری لاجک کے خلاف جا رہی ہے، تو بھئی آپ کی لاجک جائے تیل لینے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کی لاجک میرے نزدیک بالکل ہی لاجیکل ہے، تو میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی دوسرے مذہبی انسان کی لاجک کو لاجیکل ثابت کر دیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈ نہ رہا کہ کوئی بھی بات اگر مذہب کی ایسی ہے جو لاجک اور ریشنلٹی کے خلاف جائے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے یا اس کو میٹافوریکل مان لینا چاہیے۔ سوال یہاں پر یہی ہوگا کہ کس کی لاجک کو ہم معیار بنائیں گے۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہو، یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہو، یہ میں نے کہا تھا بلنڈر۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بھئی میں دنیا کے مذہبوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مذہب کو مانتے ہیں، درست مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب کو ماننا یہ آج کے دن کی مورل ویلیو ہے۔ اگر مورل ویلیو نہ ہوتی تو لاکھوں کروڑوں لوگ آج کے دن مذہبوں کو نہ مان رہے ہوتے۔ کوئی بھی عیسائیت میں نہ مانتا، کوئی بھی اسلام میں نہ مانتا، کوئی بھی یہودیت، ہندوازم، کوئی بھی کسی بھی دھرم میں نہ مانتا۔ لیکن ساری دنیا کی اکثریت، آپ ہسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کی اکثریت مذہب کو مان رہی ہے، ہر دور میں مان رہی ہے، اور ہمارے آج کے دور میں بھی مان رہی ہے۔ تو ہمارے آج کے دور کی بھی مورل ویلیو مذہب ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر کوئی بات ہمارے آج کے دور کی مورل ویلیو کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ مذہب کو ماننا ہی آج کے دور کی مورل ویلیو ہے۔ یہ ہے کانٹرڈکشن، یہ ہے بلنڈر۔ یہ ذہن میں رہے کہ ملحدوں کے نزدیک آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، پھر جب زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ بدل جاتا ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں، اور یہ ذہن میں آپ لوگوں کے رہنا چاہیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہے تو ہم پرانے دور کے تمام لوگوں کو احمق اور بے وقوف مان رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مورلی زیادہ بہتر ہیں، اور ماضی میں جو لوگ ہیں وہ مورلی کرپٹ تھے، وہ زیادہ بہتر نہیں تھے، ان کے پاس وہ لاجک اور وہ ریشنلٹی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی لاجک اور ریشنلٹی ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہم بالکل، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ نہ دھوبی کا گھوڑا کیا ہے، وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ صورتحال رہتی ہے ہماری، وہ جو مثال ہے اردو کی، تو دھوبی کا کتا، ہاں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ مثال ہے۔ تو ارسطو کی لاجک اور فلسفی کے بغیر کیا آج کی فلسفی باقی رہ سکتی تھی؟ پلیٹو کی فلسفی کے بغیر، اس کے ڈسکورسز کے بغیر کیا آج کے دور میں آپ لاجیکل گفتگو کر سکتے تھے؟ یہ ایک ایوولوشن ہے جو کہ گریک دور سے شروع ہوا اور پھر اسلامک دور میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ کو ماضی کے دور میں جانا پڑے گا اور ان کی مورل ویلیوز کو اپنانا پڑے گا، ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کو عقل مند سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ عقل مند ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ بھی بے وقوف ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ، یا تو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے یا پھر ہمیں اسے میٹافوریکل سینس میں لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے ایک سمجھدار ریلیجس انسان میں اور ایک ایسے بیوقوف ریلیجس انسان میں جو اندھ وشواسی بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریلیجس ٹیکسٹ بک کو پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بات اس کو لاجک یا ریشنلٹی کے خلاف ملتی ہے تو اس کو میٹافوریکل لینا چاہیے۔ اگر وہ میٹافوریکل نہیں لے گا تو پھر وہ ایک ریلیجس بے وقوف انسان ہے کہ جو اندھ وشواسی میں مبتلا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کے تمام مذہبوں کی اور مذہب میں ماننے والوں کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ واقعی مذہب کے ماننے والوں کی عزت کرتے ہیں تو پھر اسی ویڈیو میں 1.5 منٹ کے وقفے کے بعد آپ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت، دنیا کی اکثریت کو بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں، اندھ وشواسی بھی کہہ رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسی عزت ہے؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اب ذرا میرے اس سٹیٹمنٹ کو غور کیا جائے کہ ایک طرف میں یہ کہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ لائق تعظیم ہیں، بہت بہت زبردست، آپ کا بہت مقام میرے دل میں ہے، بھائی بڑا میں نے سینہ چوڑا کیا ہوا آپ کے لیے، ہیں آپ بہت بڑے بے وقوف۔ تو کیا ایک ایسا آدمی جو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے گا، کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واقعی یہ شخص دوسرے موضوعات پر بہت زیادہ محنت کے ساتھ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوگا؟ بڑی مشکل ہے پھر اس چیز کو تسلیم کرنا۔ لیکن میں دھورو راٹھی کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کانٹینٹ انڈین کانٹیکس میں دیا ہے، خصوصاً پالیٹکس میں اور بھی دوسرے موقعوں پر، اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کانٹینٹ بنائیں تو پلیز مذہب سے دور رہیں، اور اگر مذہبی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے تو پھر جیسے آپ نے کسی ہندو اسکالر کو ایک مرتبہ بلایا تھا، شاید پرشانت کیا نام تھا اس کو بلایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے کرسچینٹی اور اسلام کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے ریشنلی پیش کر سکتے ہیں، ان سے آپ کی گفتگو ہونی چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ آپ اپنی رائے دیں، چونکہ آپ اپنی رائے دیں گے مذہب کے معاملے میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا اللہ اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں اور ہم لوگ خاموش ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے کچھ اچھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ یہ دھورو راٹھی حفیظہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے یہ آپ کو کہیں اور سے ملے تو ملے، ہماری طرف سے آپ کو نہیں ملے گا۔